ایک بادشاہ تھا اور اس کا بہت بڑا محل تھا. اس بادشاہ کے محل میں بہت زیادہ قیمتی چیزیں تھیں، سونا، چاندی، ہیرے، مختلف قیمتی چیزیں تھیں. بہت بڑا محل تھا. ایک بادشاہ کے پاس بہت کچھ قیمتی چیزیں ہوا کرتی ہیں. ایک دن ہوا یوں کہ بادشاہ نے ایک ترکیب سوچی. ترکیب سوچنے کے بعد بادشاہ نے اپنے محل سے یہ اعلان کروایا کہ کل صبح میرا محل تمام عام لوگوں کے لیے کھولا جائے گا اور اس محل میں جتنی بھی چیزیں ہیں آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں فری میں. لیکن بادشاہ نے ایک شرط رکھی. بادشاہ نے شرط یہ رکھی کہ صبح جب محل اوپن کرے گا ہونے کے بعد جو شخص پہلے، فارمولہ یہ رکھا جی پہلے آئیں پہلے پائیں. جو شخص آئے گا جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ہو گئی، جس چیز پہ بھی وہ ہاتھ رکھے. جب یہ اعلان کر دیا گیا لوگ بڑے خوش ہو گئے. یار دیکھیں کہ صبح بادشاہ صاحب اپنا محل اوپن کریں گے، ہم بہت ساری قیمتی چیزیں وہاں سے اٹھا کے لے کے آ سکتے ہیں. ہر لوگوں نے اپنے حساب سے سوچا کہ میں اس چیز پہ ہاتھ لگاؤں گا، میں اس چیز پہ ہاتھ لگاؤں گا، میں یہ چیز اٹھاؤں گا. مختلف چیزوں پہ انہوں نے اپنی اپنی رائے قائم کر دی، جی میں نے یہ کرنا ہے. صبح جب محل کھولا گیا بادشاہ صاحب ایک جگہ میں بیٹھ کے، ایک چیئر میں بیٹھ کے تماشا دیکھنے لگے لوگوں کا. بیٹھ کے لوگوں کو دیکھ رہے تھے اور ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے بادشاہ سلامت. اور لوگ کیا کر رہے تھے، کوئی مختلف چیز پہ ہاتھ لگا رہا تھا، کوئی کسی چیز پہ ہاتھ لگا رہا تھا اور بڑے لوگ خوش ہو رہے تھے. لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی. اسی بھیڑ کے بیچ میں سے ایک شخص نکلا. ایک شخص نکلنے کے بعد اس نے بادشاہ سلامت پہ ہاتھ لگایا. جب اس نے بادشاہ سلامت پہ ہاتھ لگایا تو بادشاہ سلامت کی شرط کے مطابق کیا تھا، جو جس چیز پہ ہاتھ لگائے گا وہ اس کا. اب اس شخص نے، آپ کی طرح بھی وہ عقل مند ہوگا، اس نے اس بادشاہ سلامت پہ ہاتھ لگایا. تو اب خود سوچیں، جس کا بادشاہ ہو گیا وہ جو ساری چیزیں تھیں وہ شخص کی ہی ہو گئی. میرے پیارے دوستو، اسی طرح میں اور آپ بھی ہماری زندگی میں، اس دنیا میں رب کائنات نے تمام چیزوں کو رکھا ہوا ہے ہمارے لیے، اور ہم جس چیز پہ ہاتھ رکھتے ہیں، یعنی جس چیز کو محنت کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس چیز پہ ہاتھ رکھتے ہیں وہ چیز ہماری ہو جاتی ہے. تو ہم بھی کئی چیزوں پہ ہاتھ لگانے کے بعد خوش ہو جاتے ہیں کہ یار یہ میری چیز ہو گئی. لیکن کیا اس عقل مند شخص کی طرح میں اور آپ بھی نہیں دیکھیں کہ یار ہم ایسی چیز پہ ہاتھ لگا دیں کہ جس سے سب کچھ ہمارا ہو جائے. جس طرح اس بادشاہ کے محل کے اندر بادشاہ کا سب کچھ تھا، محل، تمام قیمتی چیزیں، اسی طرح اس کائنات کے بنانے والا، میں اور آپ کو بنانے والے رب کائنات اللہ تعالیٰ کو اگر ہم انتخاب کریں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کو چوز کریں، جس طرح اس شخص نے بادشاہ کا انتخاب کر دیا، اگر میں اور آپ بھی اللہ تعالیٰ کا انتخاب کریں گے تو کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب ہماری ہوں. دوستو، ہم رب کائنات کو چھوڑ کے ہم مختلف چیزوں پہ ہاتھ لگا کے خوش ہونے لگتے ہیں کہ دیکھیں یہ چیز بھی میری ہو گئی، یہ چیز بھی میری ہو گئی. لیکن میرے دوستو، کچھ لوگ ہیں اس دنیا میں، کچھ بڑے عظیم لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا انتخاب کرتے تھے اور ان کو کسی چیز کی فکر نہیں رہتی. ان کو ہمیشہ صرف ایک چیز کی فکر ہوتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. میرے دوستو، ہمیں لوگوں کے ناراض ہونے میں، لوگوں کے روٹھ جانے میں ہمیں فکر ضرور ہوتی ہے، لیکن رب کائنات کے ناراض ہونے میں فکر نہیں ہوتی ہے. یہ لمحے فکریہ ہے میرے دوستو. تو آج کے بعد میں اور آپ نے بھی اللہ کا انتخاب کرنا ہے. اس بھیڑ میں سے اس عقل مند شخص کی طرح بننا ہے میں اور آپ نے بھی، اور اللہ کا انتخاب کرنا ہے. وہ ساری چیزیں ہماری ہوں. دوستو، اللہ کا انتخاب کرنے کے لیے اللہ سے باتیں کرنی ہوتی ہیں، اللہ کی باتیں سننی ہوتی ہیں. اللہ سے باتیں کرنے کے لیے یو ہیو ٹو آفر نماز. آپ کو اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں جانا پڑے گا. اللہ کی باتیں سننے کے لیے آپ کو اللہ کی پیاری کتاب قرآن مجید کو پڑھنا ہوگا. دوستو، یہ بہت ہی اہم چیزیں ہیں. اس کو ہمیں سمجھنے کی سخت ضرورت ہے اور ہم اپنی زندگیوں میں اچھا انتخاب کریں جس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں بن جائیں گی. دوستو، جب رب آپ کا ہوگا تو سب کچھ ہوگا. دوستو، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.